بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، اور زیب جنا تم ہو، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، تو کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، اور خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، دولہا صحیح بزم میں رونق ہوتی ہے، بزم میں جب دولہا آتا ہے نا تو محفل کی رونق دولہا ہوتا ہے، ساری توجہ دولہا کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ بزم کا جو سمجھ لیں کہ دولہا جو نا وہ جان ہوتی ہے، تو سمجھو حضور موسی آدم کہتے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، بولو تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، بس حضور سے میں نے کہا نا محبت رکھنا، جو محبت رکھتا ہے نا حضور سے، جو بے باک نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا بکتا نہیں، جو حضور کا ادب کرتا ہے، اگرچہ گناہگار ہوتا ہے لیکن جب حضور کا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو امید بھی ہوتی ہے۔ میرے دادا مرشد جو کہ مادر ذات ولی تھے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے، حضور مفتی اعظم ہند کیا کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، ہاں کیسے بھی ہیں لیکن امید ہے، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، کیا کہ فرمائیں ادھر آؤ، کہ فرمائیں ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو، کہ فرمائیں ادھر آؤ، نہ مایوس از جنا تم ہو، ستمکاروں سیاہ کارو خطا کارو جفا کرو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ،
کہاں تم ہو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. اللہ اللہ. ہم دنیا میں کبھی کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہم وکیل کر لیتے ہیں, جو وکیل ہمارا کام بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری طرف سے کیس داخل کر کے وہ ہمارا کام بناتا ہے. وکیل کہتے ہیں کارساز کو, کام بنانے والا. تو حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کس سے کہوں پیار. حضور آپ ہیں نا, جب آپ ہیں تو پھر کسی اور کے پاس کیوں جاؤں, اور میرا کیا کرے گا جو آپ کرنے والے میرے آقا, جو آپ کرم کریں گے حضور وہ کوئی کر سکتا, کوئی نہیں. تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کس سے کہوں پیارے, شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو, شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرماں تم ہو. حضور مفتی اعظم ہند جو تخلص تھا نا, شاعری جو استعمال کرتے ہیں تخلص, وہ تھا نوری. کیا تھا؟ اور آپ کو جو نسبت تھی نا وہ بھی تھی نوری. ان کے جو مرشد تھے نا ان کا نام تھا ابو الحسین احمد نوری. کیا نام؟ ابو الحسین احمد نوری. یہ تھے مرشد حضور مفتی اعظم ہند کے. تو آپ نسبتاً کیا تھے؟ نوری. تخلص کیا تھا؟ نوری. تو خود کہتے ہیں, سنو, کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. فنا فی الشیخ, یہ فنا فی الشیخ جو ہے نا درجہ ہوتا ہے. جب تک بندہ فنا فی الشیخ نہیں ہوتا فنا فی رسول نہیں ہو سکتا, اور جب تک فنا فی رسول نہ ہو فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا. یہ درجے شیخ کی ذات میں خود کو فنا کرنا. فنا فی الشیخ کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. اور ایسا کہ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. یہ کلام مولانا آدم کے شہزادے میرے دادا مرشد نے لکھا تھا جوانی میں. کہاں لکھا تھا؟ جوانی جو نا کہتے دیوانی ہوتی. جوانی میں خون گرم ہوتا ہے, بات سمجھ میں آتی نہیں. جوانی کے نشے میں, یہ جوان جو ہے نا بڑا نشے میں چور ہوتا ہے, مست ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں پڑتی. کوئی بات کی جائے نا نصیحت کی تو سمجھ بات آتی نہیں. جوانی ہے نا. بڑھاپے میں تو آ کر اچھا بنتا ہے وہ بھی مسجد کی طرف چلا ہی جاتا ہے. لیکن بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, کبھی کمر دکھ رہی ہے, کبھی گھٹنے جواب دے گئے, کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ آ گیا, کبھی شوگر کا مسئلہ آ گیا, کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری, نیند بھی پوری نہیں ہوتی, بار بار آنکھ کھلتی ہے. یہ جو بوڑھا ہے نا اس سے پوچھو کہ وہ بڑھاپے میں زندگی کیسی ہے. ہڈیاں بھی جواب دے دیتی, کبھی کمر میں درد, کبھی گھٹنے میں درد. سونے لگتے ہیں تو بار بار آنکھ کھلتی ہے. وہ نیند جو جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی. جو طاقت ہڈیوں میں جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں. تو میرے جوان بھائیوں, میرے جوان بچوں, ابھی عمر ہے, اللہ کو راضی کرو. کیونکہ ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. اللہ کرے جوانوں کی بات سمجھ میں آ جائے. ریاضت کے یہی دل ہے, بڑھاپے میں
کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم